بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی۔ دوستوں، انسانی جسم ایک پیچیدہ مشین کی طرح ہوتا ہے جس کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ نے بہت مکمل بنایا ہے، اور اس کی اہمیت اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے بہت لازم ہوتی ہے۔ مگر جس طرح ماضی میں انسان غاروں میں رہتا تھا اور پتھروں کی دور میں رہتا تھا، اس کی گزر بسر شکار پر ہوتی تھی اور اس کی غذا کچا گوشت ہوتی تھی۔ جیسے جیسے انسان کی طرز زندگی میں تبدیلی آئی اور اس کی زندگی تہذیب و تمدن سے اشکار ہوئی، تو اس کے جسم کے کچھ حصے جو کہ ماضی میں اس کے لیے بہت لازم ہوتے تھے، ترمیم کے مرحلے سے گزرے، اور اگرچہ انسان جسم میں وہ عضو جو آج بھی موجود ہیں، مگر اب ان کا استعمال ختم ہو گیا ہے اور وہ ایک فاضل چیز کی طرح جسم میں موجود ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، رمضان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستوں، ان میں سب سے پہلے اپینڈکس ہے۔ اپینڈکس جو کہ انسان کی آنت کے ساتھ ایک انگلی نما علیحدہ جڑا عضو ہوتا ہے۔ ماہرین اس کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جب انسان ایسے پودوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا جس کے اندر سیلولوز کی بڑی مقدار موجود ہوتی تھی، تو اس کو اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے اپینڈکس کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جیسے جیسے تہذیب نے انسان کی غذائی عادات کو تبدیل کیا تو انسان کی غذا میں پکے ہوئے کانوں کا عمل دخل بڑھ گیا اور اپینڈکس ایک پالتو عضو کے طور پر انسانی جسم میں رہ گیا۔ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اپینڈکس میں ایسے بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتے ہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر عقل کا داڑ ہے۔ اس بات سے بچہ واقف ہے کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، مگر یہ 32 دانت 4 عقل داڑوں کو شامل کر کے کہے جاتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں ایک بڑی تعداد میں انسان ایسے بھی ہیں جن کی عقل داڑ ساری عمر نکلتی ہی نہیں، اور اکثر لوگ جب یہ داڑ نکل بھی آتی ہے تو وہ اس عقل داڑ کو تکلیف کے سبب نکلوا بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ داڑ صرف انسان کے لیے اس وقت تک فائدہ مند تھی جب تک کہ وہ کچی غذاؤں کا استعمال کرتا تھا، اور اس کو اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے بہت مضبوط جبڑوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر اب غذائی عادات میں تبدیلی کے باعث نہ تو مضبوط جبڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی عقل داڑ کی۔ نمبر 3، پلمارس لونگس پٹے۔ یہ پٹے ہاتھ کی کلائی سے لے کر کہنی تک موجود ہوتے ہیں، اور اب 10% افراد میں سے ان کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ماضی میں انسان جب درختوں پر چڑھ کر اپنی غذا تلاش کرتا تھا یا پھر درختوں پر گھر بنا کر رہتا تھا، تو اس وقت میں اس کے بازو پر مضبوطی کے لیے یہ عضلات موجود ہوتے تھے جو کلائی کو مضبوط فراہم کرتے تھے، مگر اب انسان کے اندر یہ عضو معطل کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایریکٹر پلی۔ تاریخ کے ایسے دور میں جب انسان اپنے جسم کو پتوں سے چھپاتا تھا یا پھر جانوروں کی کالوں سے اپنی ستر ڈھانپتا تھا، ایسے دور میں انسان کے جسم پر بہت سارے بال موجود ہوتے تھے، اور اس دور میں ایک ایریکٹر پلی اسے عضلات ہوتے تھے جو کل انسانی جلد پر بالوں کی بالکل نیچے موجود ہوتے تھے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں یہ سکڑتے تھے۔ جب سے انسانی جسم پر موجود بال کڑے ہو جاتے اور ان رونگٹوں کے کڑے ہونے سے جسم کی ساحت بڑی ہو جاتی تھی اور جس سے اپنے جسم پر ہیبت طاری کرنے میں مدد ملتی تھی، مگر اب جیسے جیسے جسم پر سے بال کم ہوتے گئے اور طرز زندگی میں تبدیلی کے باعث ان رونگٹوں کی حاجت نہیں رہی، تو یہ بھی انسانی جسم میں فاضل ہو گئے ہیں۔ نمبر 5 ہے ارکیولوٹر پٹے ہیں۔ ارکیولر مسل انسان کے بیرونی کان کے پاس ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مسل ان جانوروں میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ اپنے شکار کی آواز کے بارے میں کانوں کی حرکت سے پہچانتے ہیں، مگر انسان کے اندر یہ مسل اب کارآمد نہیں رہے اور اس کی جگہ انسان کی گردن نے لے لی ہے، جس کی حرکت کی مدد سے انسان ارد گرد کی آوازیں سن سکتا ہے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے رمضان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔